اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم العاشرۃ السحر حرام فی الجملۃ بلا خلاف بل هو ضروری کما سیجی والاخبار به مستفیضۃ منها ما تقدم من ان الساحر کالکافر۔ 10ویں چیز جو عملاً محرماً فی نفسہ ہی ہے، ایک عمل ہے جو فی نفسہ ہی حرام ہے اور اس پہ پیسہ بھی کمایا جا رہا ہے، وہ جادو ہے۔ جادو کرنا حرام، جادو کرنا بھی حرام ہے اور جادو پہ پیسہ کمانا بھی حرام ہے۔ یہ ہے تو مقاصد محرمہ میں سے جو نوع رابع کی جو 10ویں چیز ہے وہ سحر ہے۔ جو اس سے پہلے والی تھی وہ سب تھی، اور اس سے پہلے والی تنجیم تھی، اور پھر جو بہت ساری پڑھی تدلیس اور تزیین اور تنجیم، جی تدبیر، تدفیف جی تصویر۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے اور روایات اس کے بارے میں استفاضے کے ساتھ وارد ہوئی ہیں۔ مستفیضہ یعنی تواتر تک نہیں پہنچتی روایات، لیکن مستفیض ہیں۔ خبر واحد اور تواتر کے بیچ میں اگر روایت ہو تو اس کو بولتے ہیں مستفیضہ۔ منها ما تقدم من ان الساحر کالکافر، ان میں سے ایک روایت وہ ہے جو گزر گئی کہ ساحر جو جادوگر کافر کی طرح سے ہوتا ہے۔ ومنها قوله علیہ السلام من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا فقد کفر وکان آخر عہدہ بربہ وحدہ ان یقتل الا ان یتوب۔ فرمایا کہ اگر کوئی جادو میں سے کسی چیز کو سیکھے، قلیل ہو یا کثیر ہو، تو وہ کافر ہو گیا، اور اس کا آخری جو حکم ہے اور اس کی حد یہ ہے کہ یہ قتل ہو جائے، مگر یہ کہ توبہ کرے، ساحر جو ہے وہ قتل ہو جائے۔ وَمِنْهَا قَوْلُهُ علیہ السلام وفی روایت السکونی عن الصادق علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساحر المسلمین یقتل وساحر الکفار لا یقتل، قیل یا رسول اللہ لما لا یقتل ساحر الکفار قال لأن الشرک اعظم من السحر لأن السحر والشرک مقرونان فی نبوی آخر ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ مدمن خمر ومدمن سحر وقاطع رحم الی غیر ذلک من الاخبار۔ لأن الشرک قیل یا رسول اللہ لما لا یقتل ساحر الکفار قال لأن الشرک اعظم من السحر ولأن السحر والشرک مقرونان فی نبوی آخر ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ مدمن خمر ومدمن سحر وقاطع رحم الی غیر ذلک من الاخبار۔ روایت سکونی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کا جادوگر ہے وہ قتل ہوگا، اور جو کافروں کا جادوگر ہے وہ قتل نہیں ہوگا۔ تو پوچھا گیا ہے رسول اللہ کہ مسلمانوں کا ساحر کیوں قتل ہوگا اور جو کافروں کا ساحر ہے وہ قتل نہیں ہوگا؟ تو کہا کہ فرمایا کہ جو شرک اور کفر ہے وہ اس سے بڑا گناہ ہے جس کا وہ مرتکب ہو رہا ہے یا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو نہیں قتل کیا جائے گا اور مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ لأن الشرک اعظم من السحر ولأن السحر والشرک، سحر اور شرک دونوں ایک دوسرے کے مقرون ہیں۔ اور تیسری جو نبوی میں یہ بتایا کہ 3 لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک وہ جو شراب کے نشے میں دھت ہو، مسلسل شراب پیتا، ایک یہ ہوتا ہے کبھی پی لی کبھی نہیں پی، وہ کبھی کبھی والا ہے۔ ایک یہ ہے کہ مسلسل شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، شرابی ہے، مدمن و خمرین، یہ دوزخی ہے۔ وہ مدمن و سحرین یعنی مسلسل جادو کرتا ہے، پکا جادوگر ہے، صبح شام جادو کرتا ہے۔ اور قاطع
رحیم پڑھیں گے اسے، رحم نہیں پڑھیں گے، رحم تو پھر وہ رحم ہو جائے، رحیم پڑھیں گے تو رحیم یعنی رشتہ دار، تو قاطع و رحیم یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، یہ بھی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر کہہ رہے ہیں کلام یہاں پر دو مقام میں واقع ہوا ہے، پہلا فی المراد بالسحر، سحر سے کیا مراد ہے، اور دوسرا جو مقام ہے وہ ہے سحر کی حرمت میں۔ خوب کہنے کہ فی المراد بالسحر وهو لغة علماء عن بعض اہل اللغة ما لطف ماخذه ودق، ما لطف ماخذه وما دق، یعنی جس کا ماخذ لطیف ہو، دکھائی نہ دے، اور دقیق ہو، باریک ہو۔ ایک فلم میں نے دیکھی تو اس میں دکھاتے ہیں کہ ایک پلیئر کہیں کسی ملک میں جا رہا ہوتا ہے کھیلنے کے لیے، تو اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے، تو امیگریشن والے اس کو کسی مجرم سے مشابہت میں غلطی کی بنیاد پر جیل میں لے جاتے ہیں، اسے جو ہے وہ مجرم تصور کرتے ہیں، اسے جیل میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ جو جیل کہاں ہوتا ہے، وہ بہت دور جنگل ہوتے ہیں، تو وہاں جنگلوں میں صرف ایک ٹرین جا رہی ہوتی ہے، اور باقی راستے میں جو بھی وہاں جاتا ہے وہ مر جاتا ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو خیر یہ وہاں پر شفٹ کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ رہتا ہے۔ تو اب وہ جو ہے وہ ایک دفعہ کرسمس آتا ہے، تو کرسمس میں وہ اسے وہ کمالات دکھاتا ہے، تو وہ ماچس کی ڈبیا میں، ڈبیا ہوتی بڑی سی، اس میں کوئی چیز ڈالتا ہے اور پھر وہ غائب ہو جاتی ہے۔ تو وہ جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے اپنا جادو دکھا لیتا ہے وہ، یہ بھی ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں جادو۔ تو وہ کس سے پوچھتا ہے یہ کیسے کیا تم نے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک کاذب دیوار جو ہے وہ میں نے کھڑی کر دی۔ کیا بولا؟ کاذب دیوار۔ جیسے مثال کے طور پر، جیسے فرض کر لیں کہ آپ یہ دیوار تھی ٹرین کی نا، ٹرین کی یہ دیوار تھی، جیسے یہ دیوار تھی، اس نے ایسی ہی دیوار کے آگے نا ایک دیوار کھڑی کر دی کاذب۔ یہ اب لگ رہا تھا کہ یہ دیوار ہے، جبکہ وہ پیچھے مطلب یعنی وہ چیز موجود تھی، وہیں پہ تھی، ماچس کی ڈبیا میں ہی تھی، لیکن اس نے ایک دیوار کھڑی کر دی تھی تو وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ اس کے لیے ایک آئیڈیا بن جاتا ہے، وہ ایک کاذب دیوار بناتا ہے، اور وہ ٹرین جو واپس جا رہی ہوتی ہے، روزانہ جاتی ہے، تو اسی ٹرین میں کاذب دیوار بنا دیتا ہے اور اس کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہ کاؤنٹنگ کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، ایک جانور چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ ساری ان کی وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ کاؤنٹنگ ہو نہیں پاتی، تو وہ نکل جاتا ہے۔ تو یہ چیز یہ کہ جادو کیا ہے، جس کا ماخذ لطیف ہو اور دقیق ہو، نظر نہ آئے، اس کو بولتے ہیں کیا؟ جادو۔ وَأَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ صَرْفُ الشَّيْءِ عَنْ وَجْهِهِ، بعضیوں نے یہ کہا کہ کسی چیز کو اپنے اصلی چہرے، اصلی روپ سے ہٹانا۔ وَأَنْ ثَالِثٍ أَنَّهُ الْخُدَعُ، تیسرے نے یہ بولا یہ دھوکہ ہے۔ وَأَنْ رَابِعٍ أَنَّهُ إِخْرَاجُ الْبَاطِلِ فِي صُورَةِ الْحَقِّ، باطل کو حق کی صورت میں پیش کرنا۔ وَقَدْ اخْتَلَفَ عِبَارَاتُ الْأَصْحَابِ فِي بَيَانِهِ فَقَالَ الْعَلَّامَةُ فِي الْقَوَائِدِ وَالتَّحْرِيرِ۔ اب دیکھتے ہیں کہ علامہ کیا کہتے ہیں نا، یہ تو لغت کی بات تھی، اب علماء پہ شروع ہو گئے۔ تو علامہ نے قواعد اور تحریر دونوں کتابیں علامہ کی، کہا کہ انه کلام یتکلم به او یکتبه او رقیۃ او یعمل شیئا یؤثر یا یؤثر فی بدن المسور او قلبه او عقله من غیر مباشرۃ۔ علامہ نے یہ کہا کہ یہ ایک کلام ہے جسے وہ بولتے ہیں، جیسے انتر منتر انتر منتر انتر منتر انتر منتر،
تو ایک کلام ہے جس سے یہ تکلم کرتے ہیں یا لکھتے ہیں، یا رقیت کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کچھ، یا کوئی چیز عمل کرتے ہیں جو مسحور کے بدن میں تاثیر ڈالتی ہے، یا اس کے دل میں یا اس کے عقل میں، بغیر مباشرت کے، براہ راست کچھ نہیں کرتے لیکن واسطے کے ساتھ. وزاد فی المنتہا او عقد وزاد فی المسالک وزاد فی المنتہا او عقد، یعنی اس میں تو یہ کہا کہ کلام اور رقیت او عمل، تو وہاں پہ کہا عقد. وزاد فی المسالک او اقسام و عزائم، کہا کہ اقسام بھی ہیں اور عزائم بھی ہیں کہ یحدث بسببها ضرر علی الغیر، حادث ہوتا ہے اس کی وجہ سے غیر کے اوپر ضرر. وزاد فی الدروس الدخن والتصویر والنفث وتصفیۃ النفس، ويمكن أن يدخل جميع ذلك في قوله في القواعد أو يعمل شيئا. دخنا یعنی وہی دھوئیں سے ہے، دھونی جو دیتے ہیں، اور تصویر یعنی مجسمہ، جیسے وہ ایک گڑیا کو بنائیں گے پھر اس کو دھونیاں دیں گے، پھر جب وہ اس کے پاؤں میں سوئی چبھوئیں گے پہلے اس کو اس کی شبیہ بنا کے پیش کریں گے، کوئی ایسا کام کریں گے، پھر اس میں وہ چبھوئے گا تو وہ اس کو تکلیف ہوگی جس کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، جس کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، بالکل صحیح. والنفس یعنی پھونکنا، وتصفیۃ النفس، تصفیۃ النفس یعنی یہ ریاضت کر رہا ہے، کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، محفلوں میں نہیں جا رہا، گوشت نہیں کھا رہا، ریاضتیں کر رہا ہے. کس لیے؟ کہ اس کے ہاتھ میں کوئی تاثیر آ جائے، کوئی چیز آ جائے جس کو یہ بعد میں استعمال کر سکے. وَيُمْكِنُ أَن يَدْخُلَ جَمِيعُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ فِي الْقَوَائِدِ وَيَعْمَلُ شَيْئًا. قواعد کا جو جملہ ہے یعمل شیئن، اس میں ساری چیزیں آ سکتی ہیں جو شہید نے الگ الگ کر کے بیان کی ہیں. اب شہید ثانی پہ آگے. نام ظاہر المسالک و ماکی الدروس ان المعتبر فی السحر الاضرار، جو چیز معتبر ہے سحر کے اندر وہ جادو ہے، وہ نقصان پہنچانا ہے. فَإِنْ أُرِيدَ مِنَ التَّأْثِيرِ فِي عِبَارَةِ الْقَوَائِدِ وَغَيْرِهَا خُصُوصُ الْإِصْرَارِ بِالْمَسْحُورِ فَهُوَ وَإِلَّا كَانَ عَامٌ. اگر قواعد کی بھی مراد جو ہے وہ اصرار ہے، تاثیر سے مراد اصرار ہے، تو پھر تو بات صحیح ہے. اگر اصرار نہیں ہے، ان کی مراد جو ہے وہ کیا ہے، کوئی بھی اثر ہے، تو پھر جو ہے وہ عام بات، یعنی انہوں نے تعریف دقیق نہیں کی. تعریف ان کو کرنی چاہیے تھی اصرار سے. جادو ضرر پہنچائے بغیر جادو نہیں ہو سکتا. ثم ان الشہیدین ادى من السحر استخدام الملائکة واستنزال الشیاطین فی کشف الغائبات وعلاج المصاب واستحضارهم وتلبیسهم ببدن سبین وامرات وکشف الغائبات عن لسانه وظاہر ان المسور فيما ذکراه هي الملائکة والجن والشیاطین والاصرار بهم یحصل بتسخیرهم وتعجیزهم من المخالفة له وَإِلْجَائِهِمْ إِلَى الْخِدْمَةِ. شہیدین نے گنا جادو میں سے ملائکہ کو اپنا خادم بنانا اور شیطانوں کو نیچے اتارنا، غائبات کو کشف کرنے کے لیے، اور جو شخص ہے اس کے علاج کے لیے، اور ان کو حاضر کرنا، اور ان کو جو ہے وہ کسی بھی بچے کے جسم کے اوپر چڑھانا، ان کو، ان روحوں کو یا ان جنات کو یا ان ملائکہ کو بچے کے جسم پر چڑھانا یا عورت کے جسم پر چڑھانا، اور پھر جو ہے وہ غائبات کو ان کی زبان سے سننا اور جاری کروانا. سننا کہ کیا کیا باتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی کی چوری ہو گئی ہے تو وہ
کسی کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے وہ اس سے نکلواتا ہے جن سے کہ یہ چور نے کہاں چھپایا ہے، یہ چور کہاں چھپا ہوا ہے. ان کو حضرات کہتے ہیں، چھوٹے بچے کے اس میں کرتے ہیں حضرات. اچھا اچھا اچھا. چھوٹے بچے کے جسم میں حلول کرتے ہیں اس کو. ہاں تو مطلب وظاہر ظاہر یہ کہ جو انہوں نے عبارت ذکر کی ہے دونوں نے، شہیدین نے، اس میں مسحور جس کو جادو کیا گیا ہے وہ یا ملائکہ ہیں یا جنات ہیں یا شیاطین ہیں، اور جو نقصان جس کو یہ پہنچانا چاہتا ہے وہ حاصل ہوتا ہے ان کے ذریعے سے. وَالْإِسْرَارُ بِهِمْ يَحْصُلُ، جن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ حاصل ہوتا ہے. بِتَسْخِيرِهِمْ، ان کو مسخر کرتا ہے یا ان کو مسخر کر لیتا ہے، اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، ان کو عاجز کر دیتا ہے اپنی مخالفت سے کہ میری مخالفت نہ کرو. اسی لیے وہ جن حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا، اب وہ تھوڑی دیر بعد پھر پہنچ جاتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا. وہ کہے کتے کی دم سیدھی کرو، پھر سیدھی کی پھر ٹیڑھی ہو گئی، پھر تو وہ اسی طرح لگا کے رکھا اسے، ورنہ وہ پھر پہنچ جاتا تھا کیا حکم ہے میرے آقا. تو وَالْإِسْرَارُ بِهِمْ يَحْصُلُ بِتَسْخِيرِهِمْ وَالتَّعْجِيزِ وَإِلْجَاءِ مِنَ الْخِدْمَةِ، انہیں مجبور کرتے ہیں، ایسے عمل کرتے ہیں کہ وہ نیچے اترنے پر اور ان کے کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں. یعنی ان کو تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ ان کے کام نہ کریں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے پھر جب ان کا زور چلتا ہے جنات کا تو وہ کچھ الٹا سیدھا کر دیتے ہیں. یہ جیسے یہ نسل منقطع ہو جاتی ہے جو جادو کرتے ہیں، نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. ابھی یہ مولانا غلام مہدی نجفی جو یہ واگری جی والے ہیں، یہ بھی کچھ نہ کچھ عمل کرتے تھے. بہرحال صاحب کرامات بھی تھے، مجھے تو نہیں پتا، لیکن مجھے صرف یہ پتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ پاگل ہے، تیسرا بیٹا مر گیا شاید اب. ہاں ایک سندھ میں تھے غلام مہدی نجفی، ان کا مدرسہ ہے بہت بڑا، ابھی بھی چل رہا ہے، وہ بہت بڑا مدرسہ ہے واگری جی کا. تو وہ جو تھے وہ ان کا جو ایک بیٹا تھا وہ پاگل ہو گیا تھا. تو یہ جو عمل کرتے ہیں نا، وہ عمل جب اس کو تکلیف دیتا ہے جنات کو، تو وہ کوئی بھی خرابی آپ کی پھر ڈال دے گا کہیں پہ بھی، یا نسل منقطع ہو جائے گی، یا بچہ پاگل ہو جائے گا اس کے اوپر آ گیا، جہاں بھی اس کا زور چلے گا نا جو بھی وہ کر دے گا پھر. تو اب جیسے پورا قابو نہیں ہوا، دیکھیے جہاں سے بھی پانڈیا تو پورا قابو کیا، اس کو ہلنے نہیں دیا، نہ جہاں سے بھی اس کا وہ ایک ناخون بھی لگ گیا تو وہ وہیں پہ کھرچ ہو جائے گا. یہ ہے، اس لیے منع کیا ہے جادو نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال فی الإیذاء انه استحداث الخوارث اما بمجرد التاثیرات النفسانیۃ وهو السحر او بالاستعانۃ بالفلکیات فقط وهو دعوۃ الکواکب او بتمزیج القوى السماویہ بالقوى الارضیہ وهي الطلسمات او على سبیل الاستعانۃ بالارواح الساذجہ وہی العزائم ویدخل فیہ النیرنجات والکل حرام فی شریعت الاسلام ومستحلہ کافر. ایذا میں یہ کہا کہ یعنی جو عادتاً جو کام نہیں ہو سکتا اس کو توڑ کے وہ کام کرنا، اس کو خارق العادہ. تو جیسے معجزہ بھی ایک طرح کا خارق العادہ ہوتا ہے، لیکن معجزہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے یہ 2 نمبری سے ہوتا ہے، جو یہ
اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ اما بمجرد تاثرات نفسانیہ، یا تاثرات نفسانیہ کی بنیاد پر ہوتا ہے جو سحر ہے، یا فلکیات سے مدد لیتے ہیں تو یہ نجوم میں آ گیا، یا آسمان کی طاقتوں کو زمین کی طاقتوں سے ملاتے ہیں، یہ طلسمات ہو گیا، یا جو ہے وہ کچھ ارواحوں سے مدد لیتے ہیں اور یہ عزائم ہیں، اور یہ نیرنجات میں آتا ہے، اور سب کا سب حرام ہے شریعت اسلام میں، اور اس کا حلال سمجھنے والا کافر ہے۔ وَتَبِعُوا عَلَى هَذَا تفسیر فی ماکی تنقیح ہے، و میکی تنقیح میں اسی تفسیر کو انہوں نے فالو کیا اور تفسیر کیا نیرنجات کو دروس میں بے اظہار غرائب خواصل امتزاجات و اسرار نیرین۔ نیرنجات کی تفسیر یہ کی کہ امتزاجات کے خواص اور ان کے جو غرائب ہیں ان کو ظاہر کرنا، بے اظہار غرائب خواصل امتزاجات، اور نیرین چاند اور سورج کے جو اسرار ہیں ان کو ظاہر کرنا۔ وفی الایضاح اما ما کان علی سبیل الاستعانۃ بخواص الاجسام السفلیۃ فہو علم الخواص۔ ایضاح میں یہ کہا کہ جو اجسام سفلی سے مدد حاصل کرتے ہیں تو یہ کالا جو جادو ہوتا ہے، کالا علم ہوتا ہے، فہو علم الخواص، یا استعانت حاصل کرتے ہیں نسب ریاضی سے تو یہ علم الحیل ہو گیا، جیسے علم الاعداد ہوتا ہے کہ اس کے کتنے حروف بنتے ہیں، اس کے کتنے حروف، ابجد، وجر الاسقال وحازان لیس من السحر، یہ سحر میں سے نہیں ہے، وما جعلہ خارجا قد ادخلہ غیرہ وفی بعض روایات دلالت علیہ، اور جس کو انہوں نے باہر نکالا اس کو جو ہے وہ دوسروں نے اندر ڈالا، یعنی دوسروں نے اسے سحر کے اندر شامل کیا، اور بعض روایات میں اس کے اوپر دلالت ہے۔ وسیجی المحکی والمروی ولا یکفی ان ھذا التعریف عام من الاول، یہ تعریف جو ہے وہ پہلی تعریف سے عمومیت رکھتی ہے، لعدم اعتبار مسور فیہ فضلا عن الاضرار ببدنہ وعقلہ، کیونکہ اس تعریف کے اندر جو ہے وہ کوئی مسور فی کا اعتبار نہیں کیا گیا، چہ جائے کہ اس کو نقصان پہنچانے کا یا اس کی عقل یا اس کے جسم کے نقصان پہنچانے کو شرط کیا گیا، لیکن جو پہلی تعریف تھی اس میں اضرار کا اور مسور اور اضرار اور اس کے عقل اور دماغ پہ جو ہے وہ ضرر کا نقصان پہنچے اس کا اعتبار کیا گیا تھا تعریف کے اندر، تبھی تعریف میں ہماری بات چل رہی ہے۔ وَعَنِ الْفَاضِلِ الْمِقْدَادِ فِي التَّنْقِيحِ أَنَّهُ عَمَلٌ يُسْتَفَادُ مِنْهُ مَلَكَةٌ نَفْسَانِيَةٌ يُقْتَدَرُ بِهَا عَلَىٰ أَفْعَالٍ غَرِيبَةٍ بِأَسْبَابٍ خَفِيَّةٍ، یہ انہوں نے تعریف کی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے جو ہے وہ ملک نفسانی حاصل ہوتا ہے، اس ملک نفسانی کے ذریعے سے آپ قدرت حاصل کرتے ہیں عجیب و غریب کام کرنے کی، بے اسباب خفیہ، ایسے اسباب کے ذریعے سے جو مخفی ہیں۔ وَهَذَا يَشْمُلُ عِلْمَ الْخَوَاصِ وَالْحِیَل، اور یہ علم خواص اور علم حیل دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ وقال فی البحار بعد ما نقل عن اہل اللغت انه ما لطف وخفی سببه انه فی عرف الشرع مختص بكل امر یکفی سببه، علامہ علی نے بہار میں اس کے بعد کہ لغت کی تعریف نقل کی کہ ما لطف ماخذه وخفی سببه، کہا کہ عرف شرع میں یہ مخصوص ہے ہر اس کام سے جس کا سبب مخفی ہو، وَيُتَخَيَّلَ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَتِ، اور جو غیر حقیقت پر خیال کیا جائے، وَيَجْرِي مَجْرَى التَّمْوِیحِ وَالْخُدَاعِ، اور جو جاری مجرائے یعنی دھوکہ اور تنبیہ جو ہے وہ اس کے اوپر آئے، جیسے پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا، وہ بھی جو ہے وہ جادو میں سے ہے۔ نمام جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ سے کسی تہمتیں لگانا کسی کے خلاف، تو سیاہ کو سفید کرنا، سفید کو سیاہ کرنا، محب وطن کو غدار بنا کے پیش کرنا، غدار کو محب وطن بنا کے پیش کرنا، افراتفری پھیلانا، یہ سب جو کام ہے۔ تو کہہ رہے کہ وَهَذَا مِنَ الْكُلِّ أَنَّهُ ذَكَرَ بَعْدَ مَا ذَلِكَ مَحَاسِلُهُ أَنَّ السِّحْرَ عَلَىٰ أَقْسَامٍ، تو سحر کی جو وہ قسمیں ہیں، وہ قسمیں انہوں نے جو وہ پھر بیان کی ہیں،
وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى